نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، خانقاہ بیت السالکین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قرآن پاک کی حفاظت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے اپنے ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ کلام ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے خود لیا ہے اور وعدہ کیا ہے قرآن پاک کے بارے میں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن پاک دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی فرق اور تبدیلی نہیں ہو سکی۔ کم و بیش 1400 سال تقریباً، اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں قرآن پاک کے نزول کو۔ آج تک بہت سے لوگ آئے کمی پیشی کرنے کے لیے، مگر ایک زبر زیر پیش کی بھی کمی پیشی نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی کتابیں نازل کی اور بہت سے صحیفے نازل کیے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا دنیا میں نزول ہوا، تو تقریباً 1,24,000 ظاہر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، مگر ان میں سے بہت سی کتابوں کے آج تک ہمیں نام یاد نہیں ہیں۔ صرف 4 مشہور کتابیں جو ہیں توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یہ 4 کتابیں ہیں، ان کے ہمیں نام یاد ہیں۔ اس کے علاوہ باقی بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے صحیفے ہیں جو دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ محترم سامعین، قرآن پاک سے پہلی کتابیں توراۃ، زبور اور انجیل، ان کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا ہے، ان کی حفاظت کا نہ وعدہ کیا ہے، تو اسی وجہ سے ان میں تبدیلی بھی ہو چکی ہیں۔ اور ایک بادشاہ گزرے ہیں مامون رشید، ان کے زمانہ میں ان کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے بہت علمی گفتگو کی اور ادبی گفتگو کی۔ مامون رشید جو ہے اس سے بہت متاثر ہوا اور اسے اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا اسلام لانے سے اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اسی طرح اگلے سال وہ پھر مامون رشید صاحب کے پاس آیا، تو دوبارہ ملاقات ہوئی مامون رشید سے، تو پھر انہوں نے اسلامی گفتگو کی اور بہت اچھی گفتگو کی۔ مامون رشید پھر بہت متاثر ہوا اور اس سے پوچھا کہ آپ پچھلے سال آئے تھے، آپ یہودی تھے اور میں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی اور آپ مسلمان نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے انکار کر کر۔ تو اس یہودی نے کہا کہ مامون رشید صاحب، جب میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو آپ نے جب مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں انکار کر کر چلا گیا، مگر پھر میں نے 4 اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیا، توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ مطالعہ کے بعد پھر میں نے یہ لکھنا شروع کی، ان کے کچھ میں نے اپنے نسخے تیار کیے۔ ایک نسخہ میں نے توراۃ کا تیار کیا، انجیل کا تیار کیا اور زبور کا کیا، اور ان کے پڑھنے والوں کو میں ایک ایک بیچ کر آ گیا، اور انہوں نے تینوں خرید لیے اور اپنے جو ان کے سٹال تھے یا اس وقت کا مکتب تھا جو بھی ان کا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے رکھ لیے اور وہ آگے سیل کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اسی طرح جب قرآن پاک کی باری آئی تو میں نے قرآن پاک میں تبدیلی کی اور مسلمانوں کے مکتب میں چلا گیا، وہاں پر جا کے میں نے ایسے بیچنا شروع کیا، تو انہوں نے دیکھا اور مطالعہ شروع کیا۔ ابھی تھوڑا سا ہی مطالعہ کیا تھا تو خریدنے سے انکار کر دیا، اور آگے سے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک نہیں ہے، اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کی ہوئی ہے۔ تو میں واپس آیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ قرآن پاک ایک عام انسان کا قرآن پاک نہیں ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا یہ کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی سچا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے۔ تو میں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ محترم سامعین، اسی طرح دوسرا طریقہ جو ہے قرآن پاک کی حفاظت کا، یہ تو کتابی شکل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا حفاظت کا طریقہ مسلمانوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک پورا کا پورا محفوظ ہے مسلمانوں کے دلوں میں اور سینوں میں۔ تقریباً آج ابھی ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ 6 سال کا بچہ بھی قرآن پاک کا حافظ ہے، 5 سال کا بچہ بھی قرآن پاک کا حافظ ہے۔ تو اسی طرح جب ہلاکو خان نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو بہت سے قرآن پاک مسجدوں سے، مدارسوں سے اٹھائے اور دریاؤں میں بہا دیے، اور بہت سے لاکھوں کی تعداد میں قرآن، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ دریا کا رنگ بدل گیا تھا، قرآن پاک کو آگ تک لگائی گئی۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک مدرسے پر انہوں نے حملہ کیا اور وہاں سے قرآن پاک اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ تو کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں کے قاری صاحب نے ان کو بلایا اور ایک ایک کر کے بچے کو بلایا، تو پہلے بچے سے کہا کہ آپ پہلا قرآن پاک کا پہلا سپارہ پڑھو،
اس نے پہلا سپارہ پڑھا، دوسرے نے دوسرا پڑھا، اسی طریقے سے 30 سپارے 30 بچوں نے پڑھے، اور ہلاکو خان کی فوج سے کہا کہ آپ کتابی شکل میں تو اسے ختم کر دو گے، مگر ان بچوں کے سینوں سے قرآن پاک کو کیسے نکالو گے؟